الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ اس صورت میں بیان ہے۔ باقی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ایک جگہ پر نہیں ہیں بلکہ متفرق جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حسب مصلحت نازل فرمائے، لیکن یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک ہی جگہ پر مکمل بیان فرمایا ہے۔ 3 واقعات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے مکمل ایک ہی جگہ پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ تینوں میں ایک بات مشترک ہے کہ تینوں سوال کے جواب میں ہیں۔ سوال کے جواب میں کہ یہاں پر بھی سوال ہوا تھا جس کے جواب میں یہ سورۃ نازل ہوئی یوسف، اور حضرت اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی۔ تو جہاں سوال ہوا تو اللہ نے وہاں پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور جہاں کسی واقعے کے بارے میں سوال نہیں تھا تو اللہ نے اس کے اجزاء کو مختلف جگہ پر ضرورت کے اعتبار سے نازل فرمایا۔ یوسف موسیٰ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ السلام کا واقعہ، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات، آدم علیہ السلام واقعات، جتنے پیغمبروں کے قصے واقعات دیکھیں گے تو بہت سی صورتوں میں پھیلے ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے کا پورا ایک ہی جگہ پر ہے، اول سے آخر تک پورا یہاں واقعہ ہے، اور دوسری جگہ پر واقعے کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ ویسے یوسف علیہ السلام کا ایک جگہ پر تذکرہ آتا ہے، فلما ہلک یوسف قلتم، وہاں پر آتا ہے لیکن سورہ مومن میں، لیکن اور نہیں، ایسا ذکر نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت مماثلت ہے۔ ایک تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی ہے کہ ان کو خواب آیا، اور وہیں سے واقعہ پر شروع ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ وہیں سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو ادراک ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا جا کر پیغمبر بننے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی خوابوں سے ہوئی ہے۔ اما عائشہ فرماتی، بخاری میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تو وہی آنے سے پہلے، پھر آپ غار حرا میں چلے گئے، اور 6 مہینے کے بعد یہ خوابوں کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کے پیدائش کے مہینے میں، اور ٹھیک 6 مہینے بعد رمضان مبارک میں قرآن کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ تو جس طرح ابتدا یوسف علیہ السلام کی ہوئی ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہے۔
جس طرح آپ کے ساتھ بھائیوں نے دشمنی کی، اسی طرح آپ کے اپنے بھائی بندوں نے اور آپ کے قبیلے نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے دشمنی کی۔ سب سے پہلے دشمنی کرنے والے خود گھر کے لوگ ہیں، جس طرح یہاں بھائی تھے اس طرح وہاں۔ پھر حضرت یوسف السلام نے جس طرح صبر اور استقامت سے کام لیا ہے تو اللہ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا، بادشاہت پر بٹھا دیا، دینی اور دنیاوی دونوں بادشاہت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبر و تحمل سے کام لیا، وہی مکہ جہاں پر کلمہ پڑھنا مشکل تھا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن جھنڈا لہرا گیا۔ اور جس طرح یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، معاف کر دیا۔ پیغمبر السلام نے جب مکہ فتح ہو تو یہی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو تم پر کوئی گلہ نہیں ہے، سب معاف۔ تو اس واقعے کو پیغمبر السلام کی حیات کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ خوبصورت قصہ، قصوں میں خوبصورت قصہ یوسف السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جتنی عبرتیں اور حکمتیں ہیں، جتنے عبرتوں کا اور حکمتوں کا بیان ہے، اور ایسے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کس مقام پر کس کو لے جاتے ہیں، انسان کی عقل اس پر حیران ہے۔ تو یہ اصل قصص ہے، یہ عبرتوں سے اور حکمتوں سے لبریز ہے، اور اس میں صبر و استقامت پر اللہ نے جو انعام عطا فرماتے ہیں اس کا بیان ہے۔ اور دوسری بات ایک اصل قصص کہ جو اجمل اور احسن انسان تھا یوسف السلام، ان کا واقعہ ہے۔ تو جب ان کا واقعہ ہے جو خود حسین تھے تو واقعہ بھی حسین و جمیل ہے، خوبصورت واقعہ ہے، اصل قصص۔ اور اس طریقے پر اس میں عورتوں کے مکر کا بیان ہے، اور پھر تکلیف کو اللہ کے لیے گوارا کرنے کا بیان ہے، ان تمام چیزوں کا۔ تو چونکہ یہ بڑے عجیب و غریب نتائج کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو احسن قصص کہا ہے۔ اور بھی وجوہات لکھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں الف لام را، یہ آیا یہ حروف متشابہات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان حروف مقطعات کا معنی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان یہ راز ہے کا، اور کسی کو معنی اس کا پتہ نہیں۔ تل کا آیات الکتاب المبین، تل کا یہ آیات، یہ جو ہے نا یہ جو سورہ یوسف ہے یا جو پڑھی جا رہی ہے، یہ آیات ہے کتاب مبین کی، اس کتاب کی جو روشن ہے، المبین بالکل روشن اور واضح، اس روشن کتاب کی یہ آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، ہم نے اس کو قرآن بنایا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، کیونکہ عرب مخاطب تھے تو ہم نے عربی زبان، اور عربی افصل لسان، دنیا میں آدم السلام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ فصیح زبان صرف عربی زبان ہے۔ کہتے ہیں عربی اتنی وسیع اور فصیح زبان ہے کہ پیغمبر کے علاوہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، خواہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو۔ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ نبی کی ذات، کیونکہ اللہ کی زبان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی زبان مخلوق پوری کہاں کر سکتا ہے۔ اس لیے سب نظام عربی میں ہے، صرف یہ دنیا میں سارا مختلف زبانیں ہیں، مرتے ہی عربی نظام ہے سارا، وہاں کی زبان صرف ایک ہی زبان ہے، بعد میں ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، سب عربی بولیں گے۔ اور یہ دنیا کی واحد زبان ہے کہ جس کے بولنے پر اجر ملتا ہے، خواہ آپ دنیا کی باتیں کریں۔ یہ عجیب ہے، آپ دنیا کی باتیں کریں اس سے، لیکن آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ الفاظ قرآن کے الفاظ استعمال ہوں گے نا، اس وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی عربی، فارسی، اردو میں اپنا نام وغیرہ اپنے بیگوں یا ان پر نہیں لکھنا چاہیے،
کیونکہ وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کے الفاظ سے مشابہت ہے، کیونکہ عربی ہماری اردو بھی عربی سے لی گئی اور فارسی بھی عربی سے لی گئی، وہ بھی اس کے اندر بھی اس کے پایا جاتا ہے رسم الخط، لہذا اپنا نام انگریزی یا کسی اور زبان میں لکھے، اس قرآن کی زبان میں نہ لکھے۔ جلیلہ میں لکھیں گے تو جلیل پڑھنے، یہ تو عربی کا لفظ ہے نا جلیل، اب آپ تو اس کو آپ انگریزی میں لکھ دیں یا مخفف لکھ دیں، جے لکھ دیں، بس یہ نصیب فرمائی، خلاف ادب ہے۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن بنا کر عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو، عربوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ نہ نقص علیک اصل قصص، ہم نے بیان کیا ہے آپ پر بہترین قصہ، اصل قصص بہترین قصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کی بیان کرنے کی وجہ کیا، سوال کیا تھا؟ ایک تو حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیں قصہ سنائے، ایسے ایک دن کہا کہ کوئی پرانے زمانے کا کوئی واقعہ ہمیں سنائے، قصہ سنائے ہمیں کوئی، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ بات بتائیں کہ جو بنی اسرائیل تھے تو شام کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ جو شام میں رہنے والے ہیں، جو شام کے رہنے والے ہیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ شام کے تھے، تو یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو تھے، یہ یہاں پر آ کر کیسے آباد ہوئے؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بعد میں آئے، تو یہ کیسے آباد ہوئے یہاں پر؟ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصر میں سارا واقعہ ہوا فرعون کے ساتھ، تو اس پر پھر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی کہ کس طریقے پر شام سے یہ لوگ کس طرح یہاں پہنچے ہیں۔ وہ کہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم عراق سے ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے، جب نمرود کا قصہ پیش آیا تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم عراق سے شام چلے گئے، اس لیے انہوں نے جب دریا عبور کیا تو ان کو عبرانی زبان ملے عبور سے، اور شام میں جا کر سریانی زبان، تو دو زبانوں میں پہلی وہی آتی تھی، عبرانی میں اور سریانی میں۔ تو اس نے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب یہ شام میں رہتے تھے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، تو ان کا پوتا جو ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑ پوتا، یوسف علیہ السلام پڑ پوتے ہیں، یہ لوگ پھر بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سارا کچھ یہ مصر میں کیسے آئے؟ تو پھر یہ واقعہ قرآن میں سورہ یوسف نازل ہوئی کہ کس طریقے پر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مصر آئے، اللہ نے بادشاہ دی، پھر سورہ خاندان منتقل ہو کر یہیں آ گیا تھا۔ تو نہ نقص علیک اصل قصص، کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، بما اوحینا، بواسطہ اس وحی کے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اس قرآن کی، یعنی اس قرآن کے واسطے سے ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، بما اوحینا، کہ جو ہم نے وحی کی آپ کے حاضر کو اس قرآن کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ خود دلیل ہے آپ کے نبوت کی کہ ایک واقعہ کبھی زندگی بھر آپ نے سنا نہیں، کہیں پڑھا نہیں، اور آپ اس کو صحیح سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اس ذات کی، وہ ذات آپ کو بتاتی ہے جو ماضی بھی جانتی ہے، حال بھی جانتی ہے، مستقبل بھی جانتی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف السلام نے اپنے والد یعقوب السلام سے کہا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج و چاند کو دیکھا ہے، رأیتم لی ساجدین، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لگا کہ سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، حضرت یعقوب السلام سمجھ گئے اس سے مراد یوسف السلام کی خاص شان ہے، جس شان کے سامنے ان کے 11 بھائی بھی جھکیں گے، اور والد بھی تعظیم کریں گے، والدہ بھی تعظیم کریں گے۔ یہ 11 ستارے ان کے بھائی، ان کو ستارے کہا اس لیے کہ نبی کی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی، لیکن شیطان نے ان میں حسد کی آگ لگا دی۔ یہ حسد ایسی نالائق چیز ہے کہ اچھے اچھوں کو لگ جاتی ہے۔
حسد کی آگ، حالانکہ ستارے ہیں، خواب میں جو دیکھا تو ستارے ہیں، تو ستارے میں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تو یہ یعنی پیغمبر کی اولاد تھی، بڑی صلاحیتوں والے تھے، لیکن شیطان نے ایسا کام کرایا کہ وہ حسد ہو گیا. کیونکہ والدہ الگ الگ ہے، یہ پہلی والدہ سے ہیں، یہ دوسری والدہ سے، بلکہ یا کچھ تیسری جگہ پر حضرت جو ہے ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ان کی خالہ نے ان کو پالا تھا، خالہ سے شادی کر لی تھی یعقوب السلام نے. قال یا بنیا، کہا میرے بیٹے یعقوب السلام نے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی نبی زادے تھے، وہ فوراً تعبیر سمجھ جاتے. کیونکہ اس زمانے میں یہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ دلیل ہوتی تھی کہ بہت عظمت والی ذات شخصیت بننے والی ہے، کیونکہ ان زمانے میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. اس امت پیغمبر سلام نے تو سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے. یاد بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ مردوں کو سجدہ کریں اپنی، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. تو عبادت کے طور پر ہو وہ تو شرک صریح ہو تو مشرک ہے، لیکن عظمت کے طور پر بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن پہلی امتوں میں جائز تھا، بہت سی چیزیں منسوخ ہوتی آئی. اپنے بھائیوں کو خواب بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی فریب اور مکر کر لیں گے، تیرے لیے کوئی تدبیر کر لیں گے. ان شیطان انسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی کام تو شیطان کرائے گا، آدمی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ خود وہ کرے، لیکن شیطان کراتا ہے اس سے. پھر اب بتایا کہ کذالک یجتی، اب وہ خواب کی کچھ تعبیر بھی ایک بتائی. کذالک یجتبیک ربک، بے شک تیرا رب تجھے اجتبا کرے گا. اجتبا ہے نا برگزیدہ بنائے گا، تجھے بزرگ بنائے گا، تجھے برگزیدہ اور مقدس بنائے گا. اجتبا یعنی رسول اللہ کا نام مجتبی ہے، برگزیدہ، بزرگ، صاحب عظمت. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنائے گا، منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث کی تعویل، خوابوں کی تعبیر. کیونکہ خواب سے شروع ہوا ہے نا، تو یوں سے فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی شروعات خواب سے ہو رہی ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوابوں کی تعبیر میں جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا. کوئی بھی خواب بیان کرتا رسول اللہ صحیح اس کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر اور اعلیٰ آل یعقوب پر، یعنی تجھے نبوت دے گا. نعمت تام سے مراد ہے کیونکہ سب سے اونچی نعمت نبوت ہے. نبوت کی نعمت دے گا تجھے اور آل یعقوب پر، کیونکہ جب ان پر نبوت آئے گی تو پوری آل کو نفع پہنچے گا نا. بھائی کوئی بادشاہ بن جائے تو پوری قوم کو، اس کی پوری برادری کو فائدہ پہنچتا ہے، پوری برادری کا ایک دم قد بڑھ جاتا ہے. یہ یتیم و نعمت والی کا اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے. اور پوری کرے گا نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک من قبل، جس طرح تیرے باپ دادوں پر پہلے کی تھی. ابراہیم اسحاق پر جس طرح ابراہیم السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، اسحاق السلام کو پیغمبر، اپنا نام نہیں لیا عاجزی کی وجہ سے، حالانکہ خود بھی نبی تھے یعقوب السلام، لیکن اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے باپ اور اپنے دادا کا ذکر کیا. ان ربک علیم حکیم، بے تیرا بہت علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، علم رکھنے والا ہے کہ کیا علیم ہے ہر اس چیز واقعات کا جو پیش آنے والے، اور حکمت والا ہے، جانتا ہے کس کو، کون اس کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں ہے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعے کی شروعات ہے کہ خواب سے شروع ہو رہا ہے. اور آپ آئندہ جا کر بھی دیکھیں گے کہ خواب سے ہی وہ بادشاہت کے تخت تک پہنچ گئے، خواب سے. تو پیغمبر اسلام کی شروعات بھی خواب سے ہوئی، لیکن جس صبر و استقامت سے
کہ اس السلام نے کام لیا ہے، جس عفت اور پاک دامنی کا آپ نے ثبوت دیا ہے، عفت اور پاک دامنی اور جو عصمت آپ میں پائی گئی، کہ نبیوں میں کس قدر عصمت ہوتی ہے، کتنے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنا اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے مشکل سے مشکل مرحلہ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اس راستے پر نہیں چلتے، دوسرے راستے پر. تو وہ سارے واقعات اب اس کے اندر یہاں سے شروع ہو گئے. جس طرح آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے کیا، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ان کے بھائی بندوں نے سب سے پہلے چچا ہی کہنے میں تب اللہ کا سائر اليوم اعوذ باللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس سورۃ تبت یدا نازل ہو. چلو